اس لیے صحابہ رضی اللہ، آخری بات ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، صحابہ تاریخی لوگ نہیں تھے، صحابہ قرآنی لوگ تھے، بلکہ میں تو ایک بات آگے کہتا ہوں کہ صحابہ تو آسمانی لوگ تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان لوگوں کی مثالیں تورات میں بھی ہے، ان لوگوں کی مثالیں انجیل میں بھی ہے، ان لوگوں کے تذکرے قرآن میں بھی ہے، ان لوگوں کے تذکرے سابقہ تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، تمام نبیوں سے ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو جب صحابہ کا تذکرہ ساری آسمانی کتابوں میں موجود ہے تو پھر آسمانی ہونا اور کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، صحابہ قرآنی لوگ ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے سب سے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ بندے ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ شرف رکھنے والے، سب سے زیادہ عزت رکھنے والے لوگ صحابہ کرام ہیں۔ تو اس لیے وہ صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے میں نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے میں نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اعد لہم جنات تجری واعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان کے ساتھ راضی ہوں، میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ صحابہ جن کے لیے اللہ رب العزت فرمائے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ رب العزت فرمائے اولئک هم الراشدون، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ تو کامیاب لوگ ہیں، وہ صحابہ جن کے لیے اللہ رب العزت فرمائے کہ آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے، جن لوگوں کے ایمان کو کسوٹی کے طور پر، جن لوگوں کے ایمان کو معیار کے طور پر اللہ رب العزت خود بیان فرمائے، اور جن لوگوں کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت دے، جن کے لیے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیا ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے کہ اولئک حزب اللہ، یہ تو اللہ کا لشکر ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں اپنے صحابہ سے راضی ہوں، جن کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، جن کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جن کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے لا تسبوا اصحابی، جن کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے من سب اصحابی فقولوا لعنت اللہ، جس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ فوالذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تمہارا پہاڑوں جتنا عمل بھی میرے صحابی کے چھوٹے سے عمل کو نہیں پہنچ سکتا، جن کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، جن کے لیے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جن کے لیے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائے کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو گے تو جنت کے راستے پہ چلو گے، اصحابی قد نجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، جن کے لیے اللہ کے نبی ستاروں کی مانند ان کو تشبیہ دے، جن کو ہدایت یافتہ اللہ بھی کہے اللہ کا رسول بھی کہے، جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ بھی دے اللہ کا رسول بھی دے، جن کی اتباع کے لیے اللہ بھی ارشاد فرماتا ہے اللہ کا رسول بھی کہتا ہے کہ ان کی اتباع کرو، جن کے ایمان میں نہ اللہ کو شک ہے نہ اللہ کے رسول کو شک ہے، جن کی عدالت پر، جن کی دیانت پر، جن کی صداقت پر، جن کی شرافت پر، جن کے تقوی پر، جن کی پرہیزگاری پر، جن کے اخلاص پر، جن کی للہیت پر، جن کے عشق اللہ کے محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں اللہ کو بھی شک نہیں، اللہ کے رسول کو بھی شک نہیں، اور ان پر اللہ کو بھی اعتماد ہے، اللہ کے رسول کو بھی اعتماد ہے، تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا وہ ذخیرہ، تاریخ کا وہ مواد، تاریخ کے وہ صفحے، تاریخ کی وہ روایتیں، تاریخ میں درج کیے گئے وہ تمام نقص، وہ تمام عیوب، وہ تمام باتیں، وہ تمام مواد، وہ تمام تحریریں جو صحابہ کے
نقوص کے بارے میں درج ہے، جن کے اندر مورخین نے صحابہ کے عیوب درج کر کے صحابہ پر عیب لگائے ہیں، صحابہ کی برائیوں کو جمع کیا ہے، صحابہ کی برائیوں کو تلاش کیا ہے۔ تاریخ کا وہ سارا ذخیرہ، تاریخ کا وہ سارا مواد جس مواد سے صحابہ کے عیب پہ نشاندہی ہوتی ہو، صحابہ کے نقص پہ نشاندہی ہوتی ہو، صحابہ کی عظمت کو داغدار کیا جاتا ہو، صحابہ کی عظمت پر حرف آتا ہو، وہ تاریخ کا سارا ذخیرہ، وہ ساری تحریریں، وہ سارا مواد، وہ ساری روایتیں اور وہ سارے تاریخ کی کتابیں ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی قابل ہے، ہمارے جوتے کی نوک پر ہے جس میں صحابہ کی عظمت پہ داغ لگتا ہو۔